بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد، انسان پر انسانوں کی باہمی حقوق کی ذمہ داری بھی ہے، جو اس اعتبار سے حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، رحمان و رحیم اور کریم ہے، غفار الذنوب اس کی شان ہے، اس لیے اس نے سوائے شرک و کفر کے اپنے بندوں کی ہر کوتاہی اور خطا کو معاف فرما دینے کا مژدہ رحمت سنایا ہے۔ اسی نے خود ہی اپنے فضل و کرم سے بندوں کو اس امید و یقین کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر ان سے رب کریم کی حق تلفی ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہوں کہ وہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے، لیکن کسی بندے کی حق تلفی بڑی ہی خطرناک ہے کہ مالک یوم الدین نے ہر بندے کو اس کے حقوق کا مالک بنایا ہے، بس جب تک بندہ اپنے حق تلفی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک حق تلف کرنے والا سزا و عذاب سے نجات نہ پا سکے گا، اور بندے سے معافی کی توقع بآسانی نہیں کی جا سکتی، جبکہ اللہ الرحم الراحمین سے معافی کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا ہے، جس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہو، یعنی اس کی حق تلفی کی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں اس مظلوم سے اس حق پر کوئی معاف کرا لے، ورنہ وہاں قیامت میں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دولت، درہم یا دینار نہ ہوگا، صرف اعمال ہوں گے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں مل جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ انہی لوگوں سے کیا ہے جو بندوں کے حقوق سے فارغ ہوں۔ مثلاً حج اسی پر فرض ہے جس کی عدم موجودگی یا حج کے اخراجات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو کہ من استلام الیہ سبیلا کی شرط میں تمام حقداروں کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہو، جس کی بیمار ماں کی خدمت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہ ہو، اس پر اللہ کے اس حق یعنی حج کی ادائیگی لازم نہیں۔ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، آپ کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے، فرمایا تمہارا جہاد ماں کی خدمت ہے۔ غزوہ بدر جیسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، تم ان کے پاس رہو اور ان کی تیمارداری کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطالبہ انہی لوگوں سے ہے جن کے پاس حقداروں کا حق ادا کرنے کے بعد ایک مخصوص مقدار میں نصاب دولت محفوظ ہو، اور اس پر بھی سال گزر جانے کی رعایت رکھی گئی تاکہ اگر کسی کا حق نکلے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ نیز اس کی فرضیت در حقیقت امراء سے غربا کا مالی حق ادا کرنے ہی کے لیے رہا۔ روزے اور نماز کا حکم تو یہ دونوں بھی مقصود اصلی نہیں، بلکہ بندوں پر ان کی فرضیت کی حکمت، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرنا اور اس کا احساس بیدار کرنا ہے کہ روزہ مسلمانوں میں ہمدردی، مواسات، صبر و شکر کے جذبات پیدا کرتا اور متقی بناتا ہے، اور نماز مومن کو برائیوں سے باز رکھتی ہے، یعنی ظلم و ستم
मकर व फरेब, झूठ, गीबत और उन तमाम बुरी आदतों से रोकती है जो हक तलफी का जरिया और सबब है। नीज नफली नमाज व रोजे की तवास सूरत में कतई इजाज़त नहीं जिसमें किसी की हक तलफी होती हो, हत्ता कि बीबी को बगैर शौहर की इजाज़त के कोई नफली इबादत करने का इख्तियार नहीं। इसी तरह शौहर को उस कसरत से इबादत की इजाज़त नहीं कि बीबी की हक तलफी हो, जैसा कि दर्ज झैल वाक़या से अंदाज़ा किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यह इत्तला मिली है कि तुम दिन को रोज़ा रखते हो और सारी रात नवाफिल पढ़ते हो। उनकी बीबी ने यह शिकायत की थी। उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ऐसा ही करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ना करो बल्कि रोज़ा भी रखो, इफ्तार भी करो, रात को नवाफिल भी अदा करो और सो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँख का भी हक है और तुम्हारी बीबी का भी हक है और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। जिसने मुसलसल रोज़ा रखा उसका रोज़ा मकबूल नहीं कि हक तलफी करके अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता। और हर माह के 3 रोज़े मुसलसल रोज़ों की तरह हैं, लिहाजा हर माह 3 रोज़े रखा करो और एक माह में कुरान मजीद ख़त्म किया करो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया, बेहतर तरीक़ा के रोज़े रखो जो सौम दाऊद हैं, यानी एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो और एक हफ्ता में कुरान करीम ख़त्म करो। वाला तजद्दुद अला ज़ालिका, और उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करो। हदीस वाज़ेह है, उन लोगों के लिए काबिल गौर है जो सिर्फ नमाज, रोज़ा, तिलावत, तबलीग, दीन वगैरह ही को तकवा समझते हैं। उन्हें वालिदैन, अहलो अयाल, दूसरों के हुकूक की अदायगी का ख्याल तक नहीं होता, जबकि अल्लाह हरगिज़ इबादत को कबूल नहीं फरमाता जो उसके बंदों की हक तलफी, ईजाद रसानी का सबब बने, गर्जे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हुकूकुल इबाद की अदायगी निहायत अहम है।